یہ 5 چیزیں اللہ نے جمع کی ہیں کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. رحم میں کیا بن رہا ہے، رحم میں کیا بن رہا ہے، یہ اس کی عمر کیا ہے، شقی ہے یا بدبخت ہے، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، یہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہے. کل کیا کمائے گا، کہاں مرے گا، کسی کو اس کا علم نہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ماہر موسمیات کہتے ہیں کہ بارش ہوگی، مسلمان کہتا ہے ہاں بارش ہوگی. ماہر موسمیات کہتے ہیں بارش نہیں ہوگی. ہم حج میں گئے، حج سے چند دن پہلے اخبار میں خبر آ گئی کہ زبردست طوفان آئے گا اور بہت خطرہ ہے. بعض مقامی لوگوں نے حج ہی نہیں کیا اس ڈر سے کہ طوفان کی خبر ہے، بارش ہوگی زوردار. جی ہاں، ہم نے عرض کیا کہ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس کا تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں ہے. میں نے کسی اخبار میں لکھا ہے کہ قیامت فلاں دن قائم ہوگی، کہ نہیں جی کوئی بھی نہیں لکھ سکتا، کسی کو بھی علم نہیں. میں نے کہا جب قرآن میں دونوں چیزیں ایک ساتھ لکھی ہوئی ہیں، ان اللہ عنده علم الساعة ونزول الغیث، اللہ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، اللہ جانتے ہیں کہ بارش کب برسے گی، یہ بھی دونوں چیزیں ساتھ لکھی ہوئی ہیں قرآن میں. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہاں اس کا تو کسی کو علم، لیکن ہاں اس کا علم ہے. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جبرائیل نے کہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی. آپ نے فرمایا پوچھنے والا زیادہ جانتا ہے، پوچھنے والا زیادہ جانتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں. جی ہاں، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. جب غیب کا علم نبیوں کو نہیں تو غیب کا علم نجومیوں کو کیسے ہوگا؟ جی ہاں، لوگ ستاروں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ستارہ یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا، یہ ستارہ یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا، یہ ستارہ یہاں سے یہاں آئے گا تو یوں ہو جائے گا. جی ہاں، علم نجوم پڑھتے ہیں، علم نجوم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا، اور نجومیوں سے جا کر معلوم کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلاں کی پیشین گوئی ہے. نہیں، آپ نے ایمان سکھلایا ہے، آپ نے صحابہ کو ایمان کی تعلیم دی ہے، ایمان اس طرح سکھلایا ہے. سوال پیدا کیا کہ بتاؤ بارش کیوں ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے یا ستارے سے ہوئی ہے؟ ستارے سے کہو گے تو تم اللہ کا انکار کرنے والے ہو. میں عرض کر رہا تھا اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اخبار کی خبر آ گئی کہ بارش ہوگی. ہم نے عرض کیا کہ یہ اخبار کی خبر قرآن کی خبر کے خلاف ہے. ہاں، اس لیے کہ آج کل لوگوں کا مزاج ہے اخبار پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے. اور خدا کی قسم صرف یہ وجہ ہے، جو اخبار پڑھے گا قرآن نہیں پڑھے گا اسے اللہ کے غیر سے ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اخبار کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، اور قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. قرآن میں اللہ کی ذات سے ہونا بھی ہے اور ہونے کے ضابطے بھی ہیں. اخبار میں اخبار کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ کا غیر کرنے والا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے غیر سے ہو رہا ہے. یہ اخبار کا خلاصہ ہے. لوگ اسے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جا کے دوسروں کو بتلاتے ہیں کہ آج کے اخبار میں یہ ہے. جی ہاں، سب سے سچا اخبار قرآن. نہ اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے بھی نہیں ہیں، یوں سمجھتے ہیں یہ اس زمانے کی کتاب ہے. حالانکہ قرآن گزری ہوئی تاریخ نہیں ہے، قرآن صرف گزری ہوئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ قرآن آئندہ جو کچھ پیش آنا ہے اس سب کی خبر قرآن میں ہے. اور یہ بھی صاف طور پر بتا دیا ہے کہ یہ کھول کر بتا دیا کہ یہ تمہاری ناکامی کا راستہ ہے، یہ تمہاری کامیابی کا راستہ ہے. دونوں کو کھول کر کے دیا. نہ قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دیکھو اب یہ ہوگا، دیکھو اب یہ ہوگا. ایک ساتھی نے کہا آپ کہہ رہے یوں ہوگا اور واقعی ایسا ہوا، آپ اخبار تو پڑھتے نہیں، کیسے کہہ رہے؟ فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے، دیکھو قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن میں پتہ چل جائے گا کل کیا ہوگا.
ہم نے عرض کیا کہ اخبار کی خبر قرآن کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. کہنے لگے بہت معتبر اخبار ہے. ہم نے کہا نہیں، جو یہ کہے کہ بارش ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے غیب کے علم کا دعویٰ کر رہا ہے. تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو اللہ کی شان، پورا حج نمٹ گیا، کوئی ایک قطرہ بارش کا نہیں، ایک قطرہ نہیں. حضرت فرماتے تھے تم اللہ کو اتنا بولو کہ جتنا اللہ کا غیر ہے اس کو تم جھٹلاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو تمہارے سامنے جھوٹا کر کے دکھلائیں گے. مگر مسلمانی یہ کہے اس لیے ظاہر سے یقین کو ہٹایا، کائنات کی ہر شکل سے یقین کو ہٹایا کہ نہیں، کائنات سے نہیں ہوتا، خالق کی کائنات سے ہوتا ہے. کائنات سے نہیں ہوتا، خالق کی کائنات سے ہوتا ہے. ظاہر سے یقین کو ہٹایا ہر شکل سے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نکل رہے تھے دشمن کے مقابلے پر. نجومی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میرے کہنے پر عمل کرو. مجھے معلوم ہے اگر جس وقت میں کہوں اس وقت نکلے تو آپ کو کامیابی ہوگی، آپ کے ساتھیوں کو کامیابی ہوگی، اور اگر میرے کہنے کے خلاف نکلیں گے تو ناکامی ہوگی. حضرت نے فرمایا کہ جو تیری بات کی تصدیق کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہم ابھی نکلیں گے اللہ کے راستے میں. اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کریں گے، ہم نکلیں گے. اس نے کہا نجومی نے، سنو توجہ سے بات، اللہ مجھے معاف فرمائے، عقیدے بگڑے ہوئے ہیں ہمارے. جی ہاں، غیب کی نجومی کی خبروں پر قدم اٹھا لیتے ہیں اور نجومی کی خبروں کا یقین کر لیتے ہیں. پیشن گوئی ہے فلاں کی، یوں ہوگا. اور اللہ کا نظام بھی عجیب ہے، اللہ اپنی قدرت سے کر کے دکھلا دیتے ہیں اسی طرح تاکہ ان کا یقین اللہ کے غیر کے ساتھ اور پکا ہو جائے. جی ہاں، یہ بھی ایک بات ہے، سمجھنا چاہیے اس کو. کرتے اللہ ہیں، کرتے صرف اللہ ہیں، لیکن اگر یہ کہنے کا مطابق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے ایمان والوں کے ایمان کے امتحان لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ سے ہوا ہے یا ان سے ہوا ہے. نجومی نے کہا علی سے کہ آپ کی گھوڑی کے پیٹ میں جو حمل ہے میں بتلا دوں گا کہ نر ہے یا مادہ ہے. حضرت نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تو بتلا دے، اور تیرے کہنے کے مطابق ہو بھی جائے، تیرے کہنے کے مطابق بھی ہو جائے تب بھی تیری بات کی تصدیق کرنا کفر ہے. یہ فرمایا. تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر تیرے کہنے کے مطابق ہو بھی جائے، جو تیرے کہنے کی بات کی تصدیق کرے گا اگرچہ تیرے کہنے کے مطابق ہو پھر بھی اس تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. فرمایا المنجم کالکافر والکافر فی النار، کہ ستاروں پر ایمان رکھنا یا ستاروں کی خبروں پر کا یقین کرنا یا نجومیوں کی خبر کا یقین کرنا کہ ایسے کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ یہ کفر ہے. میرے دوستو عزیزو، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طرح ایمان سکھلایا اور ان کے یقین کو ظاہر سے ہٹایا. یہ تو کائنات کی شکلوں میں جو انسان کے بس سے باہر ہیں، وہ چیزیں جو یومیہ صبح شام انسانوں کے استعمال میں ہیں. ایک صاحب نے آ کر کہا میرے بھائی کو دست آ گئے ہیں، فرمایا جاؤ اس کو شہد پلاؤ. پھر آیا شہد پلایا دے زیادہ ہو گئے، فرمایا جاؤ شہد پلاؤ. پھر آیا شہد پلایا دے زیادہ ہو گئے، فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کی بات سچی ہے. جھوٹ کیا ہے اس میں؟ کہ جھوٹ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے شہد پر شفا کا یقین نہیں ہے، شہد کی تاثیر گرم ہونے کی وجہ سے شہد کی تاثیر پر تمہارا یقین ہے، اس لیے دست زیادہ آ رہے ہیں. ایک دفعہ اگر یہ سوچ کے پلاتے کہ نہیں اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، اللہ نے اس پر وعدہ کیا ہے، اللہ نے اس پر وعدہ کیا ہے شفا کا.
اگر ایک مرتبہ شفا کے یقین سے پلاتے تو اللہ کا وعدہ پورا ہوتا. تم نے شہد کی تاثیر کو سامنے رکھا ہے، وعدے کو سامنے نہیں رکھا. تو میرے دوستو عزیز بزرگوں، ساری بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کام کے ذریعے ایمان سیکھو. ہمارے جیسا فرماتے تھے میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا کہ یہ محنت اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے ہے. تحریک ایمان اس کا نام رکھتا کہ یہ میں یقین کو بدلنے کے لیے ہے. اس لیے دوستو اس دعوت سے ہمیں کلمے کا اخلاص چاہیے. کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ مومن کو حرام سے روک دے. کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ مومن کو حرام سے روک دے. اسی لیے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو تقوی کا کلمہ کہا گیا. اس کلمے کو تقوی کا کلمہ کہا گیا ہے. تقوی کا کلمہ، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہ وہاں اللہ سے ڈرے. کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالی سے ڈرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. 5 وعدے اللہ کی طرف سے تقوی پر ہیں. پہلا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا. جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. اگر 7 آسمان اور زمین آپس میں ملا دیے جائیں اور اس درمیان میں کسی کو کوئی گناہ سے بچ کر نکلنا چاہے تو اللہ 7 آسمانوں میں سے زمینوں میں سے اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. مسلمان یہ کہہ کر گناہ کرتا ہے کہ جی ہم اس سے بچ نہیں سکتے، ہم اس گناہ سے بچ نہیں سکتے. حالانکہ یہ اللہ پر جھوٹ ہے بہت بڑا. یہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ ظالم نہیں ہے میرے بندے پر. میرا بندہ میرے منع کی ہوئی چیز سے بچنا چاہے اور میں اس کو نہ بچاؤں، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ باپ ایک چیز کو منع کرے بیٹے کو اور بیٹا اسے بچنا چاہے تو کیا باپ اس کے بچنے کا انتظام نہیں کریں گے؟ کہ جب میں خود منع کر رہا تمہیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ایک چیز سے منع کرے اور پھر باپ اسے کرنے کا موقع دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. لوگ گناہ کرتے ہیں اور یوں سوچ کر کرتے ہیں کہ کیا کریں، مقدر میں یوں تھا ہمارے. جی ہاں، سنو تو صحیح. اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں کہ وہ بندے کو گناہ سے روکے اور بندہ گناہ سے بچنا چاہے اللہ بچنے کا راستہ نہ نکالے. یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کیا گیا، گناہ پر آمادہ کیا گیا. یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچنا چاہتے تھے، گناہ سے بچنا چاہتے تھے. جس دروازے پر پہنچتے تھے وہ دروازہ ان کے پہنچنے سے پہلے کھل جایا کرتا تھا. جی ہاں، وعدہ ہے جو گناہ سے بچنا چاہے گا ہم اسے گناہ سے بچا کر نکالیں گے، چاہے وہ کتنے تالوں میں اس پہ گناہ پر کو مجبور کیا جائے، کتنے تالوں میں اسے گناہ پر مجبور کیا جائے، لیکن ہم راستے کھولیں گے گناہ سے بچنے والے کے لیے. پہلا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا، ہم نکلنے کا راستہ بنائیں گے اس کے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم اس کے تقوی پر اس کو رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں اس کا گمان خیال نہیں پہنچے گا. ایسی جگہ رزق دیں گے جہاں اس کا خیال، اس کا گمان نہیں پہنچے گا. ہم وہاں سے اس کو رزق دیں گے. صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لینا سکھلایا تھا. ہم تو صرف اسباب کے ذریعے لینا سیکھتے ہیں نا. بزنس سیکھ لو، وکالت سیکھ لو، زمیندارہ سیکھ لو، یا اور دنیا کے بے شمار فنون ہیں جو نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ سیکھ لو.
انہیں سیکھ کر ان پر محنت کریں گے اور اللہ تعالی سے کامیابی لیں گے. سنو، اس پر دنیا کی گاڑی چل رہی ہے اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ محنت تو کریں گے ہم اسباب پر، کامیاب اللہ کریں گے. سنو، یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے، اور لوگ اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں. لوگ اسے صحیح سمجھتے ہیں، لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے. لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ اسباب پر محنت کرنا ہمارے ذمے ہے اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ محنت کرتے ہیں اسباب پر اور کہتے ہیں کہ اللہ سے امید کرو، کہ اسباب پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ارے سنو تو صحیح، اسباب پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محض اسباب پر وہ بھی محنت کر رہا ہے جو اللہ کو جانتا بھی نہیں ہے. اللہ کو جانتا بھی نہیں. محض اسباب پر وہ محنت کر رہا ہے جو اللہ کو جانتا بھی نہیں ہے. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ محنت تو کریں گے ہم اسباب پر، کامیابی اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھ لیجئے، ضماد مشرک جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو ضماد کہنے لگا کہ اس آدمی پر کوئی اوپرا اثر ہے جو کہتا ہے معبود ایک ہی ہے، اس پر کوئی اوپرا اثر ہے، میں ان کا علاج کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے کئی مشرک آئے. سنو غور سے. لیکن آپ دیکھیں گے روایتوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ، اللہ اکبر، آپ نے اس طرح اپنے آپ کو پیش کر دیا اور آپ نے ان کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا اور کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی. یعنی تم بیمار ہو، میں بیمار نہیں ہوں، تم پاگل ہو، میں پاگل نہیں ہوں. اس نے کہا کہ آپ ایک اللہ سے ہونے کو کہتے ہیں؟ کہ ہاں، میں ایک اللہ سے ہونے کو کہتا ہوں، باقی کسی شکل سے نہیں ہوتا سوائے اللہ کے. ضماد نے کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا، کوشش کروں گا آپ کے علاج کی، لیکن شفا اور کامیابی اور صحت وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مشرک کہہ رہا ہے. میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے گا تو آپ کو شفا ہوگی. میں کوشش کروں گا. میں سوچتا ہوں کہ اس زمانے کا مشرک جب شرک ہی شرک تھا، ایمان نہیں تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ظاہری کوشش کروں گا علاج کی، شفا اللہ کے قبضے میں ہے. آج مسلمان یہ کہے کہ بھئی ہم تو دعا کرتے ہیں، باقی شفا اللہ کے قبضے میں ہے. ہم تو زمیندارہ کرتے ہیں، غلہ تو اللہ کے قبضے میں ہے. ہم تو تجارت کرتے ہیں، نفع تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم تو ملازمت کرتے ہیں اور تنخواہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی ہاں، سنو غور سے بات. اس رخ پر جو چل رہے ہیں وہ کامیابی کے راستے پر نہیں ہے. ورنہ جتنے اسباب ہیں دنیا میں، وہ سارے اسباب اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے سب کے درمیان اسباب مشترک ہیں. تاجر مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، زمیندار مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، ڈاکٹر مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، وکیل مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، حاکم مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی حاکم ہے. دیکھو دنیا میں کوئی سبب ایسا نہیں ملے گا دنیا کے اسباب میں سے
حکومت سے لے کر ایک جوتا گانٹھنے والے تک، ان کے سب کے درمیان اسباب مشترک ہیں. جی ہاں، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اور فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، کہ اللہ کو ماننے والے کے لیے اعمال ذریعہ ہے، اللہ کو نہ ماننے والے کے لیے صرف اسباب ذریعہ ہے. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق صحابہ کو بتلایا اور دکھلایا اور اسی بنیاد پر اٹھایا کہ تمہارے غیروں کے اسباب میں فرق یہ ہے کہ تمہارے نزدیک حکم سبب ہے اور یہ سارے احکام اسباب میں ایسے پھرے ہوئے ہیں جیسا تسبیح کے دانوں میں ہر دانے سے ڈورا گزرتا ہے. آپ دیکھ لیجیے، اگر 1000 دانے کی تسبیح ہے، 10,000 دانے کی تسبیح ہے، 100 دانوں کی تسبیح ہے، تو لازم ہے کہ ہر دانے کے درمیان سے ڈورا گزر رہا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ تسبیح، یہ دانہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس میں ڈورا نہ گزر رہا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. جس طرح تسبیح کے ہر دانے سے دھاگا گزر رہا ہے، اس طرح سارے اسباب میں احکام پھرے ہوئے ہیں. سارے اسباب میں احکام پھرے ہوئے. وہ احکام اصل ہیں، اسباب اصل نہیں ہے. احکام اصل ہے، اسباب اصل نہیں، احکام اصل ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت فائدہ اٹھانے کے لیے ان شکلوں کا یقین نکلنا ضروری ہے. تم اللہ کو عمل پیش کرو، اللہ تعالیٰ عمل پر کامیاب کریں گے، چاہے اسباب کے راستے کریں چاہے بغیر اسباب کے کریں. اس لیے یہ بات یاد رکھنا ہماری کہ اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے دو راستے ہیں. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے دو راستے ہیں، ایک کائنات کے ذریعے، ایک اعمال کے ذریعے. دو راستے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کی ذات سے، ایک کائنات کے ذریعے، ایک اعمال کے ذریعے. جو کائنات کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو تو وقتی طور پر ملے گا دنیا میں، اور وہ بھی غیر یقینی ہے. اسباب کے راستے سے اللہ سے لینے والوں کو وقتی طور پر ملے گا اور غیر یقینی ہے، اور اعمال کے راستے سے لینے والوں کو بار بار ملے گا، یقینی ہے، اور دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له بحرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب. کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو آخرت میں چاہیں گے، آخرت والے اعمال کے ذریعے ان کو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، اور جو دنیا میں چاہیں گے اعمال کے بغیر ہم ان کو دنیا میں دیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے بہت دھیان سے کہ دو راستے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے، ایک احکام کے ذریعے، ایک اسباب کے ذریعے. اگر اسباب کے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسباب میں دے کر دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے، اور ان کو اسباب میں دیں گے اور غیر یقینی ہے. بھینس نے آج دودھ نہیں دیا، آج بھینس نے دودھ، سنو، آج بھینس نے دودھ نہیں دیا. کیوں کہ نہیں دیا؟ اللہ کا حکم. آج بھینس نے دودھ نہیں دیا، آج بھینس نے دودھ دے دیا ہے، اب اس وقت دودھ دے دیا ہے، اب دوبارہ دودھ نہیں ملے گا، اب شام کو ملے گا. سنو، یہ ہے اسباب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو اس سے ہٹایا کہ نہیں، بھینس دودھ دینے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، دودھ لینے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی. میری بات ذرا توجہ چاہتی ہے، مجھے کہنا نہیں آتا. بھینس دودھ دینے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، لیکن بھینس دودھ لینے کا ذریعہ نہیں ہے. اگر تمہارے نزدیک بھینس اللہ سے دودھ لینے کا ذریعہ ہے، پھر تو کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا. جب ملے گا ایک وقت ملے گا، دوسرے وقت میں نہیں ملے گا. بھینس دودھ دے چکی ہے، کیوں دے گی؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندر کا باطل
یقین کو توڑا ہے، اسے توڑ کر صحابہ کو جو ایمان سکھلایا تھا وہ یہ تھا کہ کائنات کی شکلیں اللہ کی قدرت کا مظہر ہو سکتی ہیں، اس لیے گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ کو نکال کر صرف اللہ کا تعارف کرایا ہے کہ تم یہ کر کے دکھاؤ جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ دودھ لینے کا ذریعہ نہیں ہے اللہ سے، یہ تو اللہ تعالی کی قدرت کا تعارف ہے، یہ تو قدرت کا تعارف ہے۔ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یہ تو ہماری صناعی ہے، ہم نے یہ شکلیں بنائی ہیں صرف اس لیے تاکہ تم اس سے ہمیں پہچانو، بس۔ خدا کی قسم پوری کائنات اور کائنات کی ساری شکلیں اور سارے ملائکہ اور جو کچھ بھی اللہ کا غیر ہے وہ صرف اللہ کے تعارف کے لیے ہے۔ جبرائیل بہت بڑے ہیں کہ ہاں ان کی بڑائی ہمارے تعارف کے لیے ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر بنے ہوئے سے بنانے والے کو تصور کرنا ایمان ہے، بنے ہوئے کو تصور کرنا اللہ سے دوری کا سبب ہے، اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ کا بھی اختیار چھین لیتے ہیں بتانے کے لیے کہ ملائکہ کرنے والے نہیں، ہم کرنے والے ہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جو شکلیں ہیں کائنات کی یہ اللہ کے تعارف کے لیے ہیں، بس، اس سے زیادہ کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ سے لینے کا ذریعہ نہیں ہے یہ کائنات کی شکلیں کہ زمین سے غلہ اور بھینس سے دودھ اور عورت سے جو ہے دکان سے آمدنی اور زمین سے غلہ، نہیں، یہ اللہ تعالی کی قدرت کا مظہر ہے، ذریعہ نہیں ہے۔ فرق معلوم ہونا چاہیے سب کو، اس کو یاد رکھنا جو ہم عرض کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو شکلوں سے ہٹایا، شکلوں سے ہٹایا، اور اس کو کیسے ہٹایا سنو، میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، 2 قصے سناؤں گا، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کے یقین کو شکل سے کیسے ہٹایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے اپنی مسجد میں، تہائی رات تک عشاء مؤخر ہوتی تھی۔ تہائی رات کا مطلب ہے کہ 11، 11:15، 11:30۔ یہ نہیں کہ وہ 7 بجے عشاء ہو گئی پھر جا کے پڑھ کے گھر میں آدمی کھیل کود میں اور دنیا کی باتوں میں اور اسی میں جب چاہا سو گئے، نہیں، عشاء کے بعد سونے کا وقت ہے، نہیں۔ ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ عشاء کے بعد ملاقاتیں کر لیا کرو، تمہیں لوگ ملیں گے ہوٹلوں پہ، بینچوں پر بیٹھے ہوئے دنیا کی باتیں کرتے ہوئے، عشاء کے بعد ملاقاتیں کر لیا کرو۔ ایک صاحب بیچارے بیٹھے تھے مشورے میں، وہ کہنے لگے میرے سے عشاء کے بعد تو سونے کا وقت ہے، ملاقاتوں کا وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ ملاقاتوں کا وقت سنت ہے، سونے کا وقت تمہارا ہوگا، لیکن سنت یہ ہے، سنت یہ ہے کہ تہائی رات تک عشاء کی نماز مؤخر ہوتی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد انصار کے محلے میں جاتے ان سے ملاقات کے لیے۔ یہ کاشتکار لوگ تھے، ہوتے تھے صبح کو اپنی زمینوں پر ہوتے تھے، رات کو دیر سے آتے تھے، آپ ان کے پاس جاتے عشاء کی نماز کے بعد، اور آپ کھڑے کھڑے ان سے باتیں کرتے۔ روزانہ کا معمول آپ کا، روزانہ کا معمول، یہ نہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاوے، روزانہ کا معمول۔ تو معمول یہ تھا کہ آپ انصار کے محلے میں جاتے، ادھر صحابہ بکریوں کے دودھ نکالتے اور صحابہ پی کر سو جاتے، آپ کے لیے پیالے میں ڈھک کر رکھ دیا کرتے تھے، آپ جب آئیں گے پی لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق انصار میں گئے، ادھر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بکریوں کا دودھ نکالا، خود بھی پیا، صحابہ کو پلایا، آپ کا حصہ اٹھا کر رکھ دیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھاری بھرکم